بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر عبد الرحمن بن معاویہ نے اپنے جو قاصد سرقطہ کے حاکم حسین بن یحییٰ اور بارسلونا کے حاکم سلیمان بن یقطان کی طرف روانہ کیے تھے، وہ پہلے سرقطہ پہنچے۔ وہاں انہیں خبر ہوئی کہ سرقطہ کا حاکم حسین بن یحییٰ بارسلونا کے حاکم سلیمان بن یقطان کے پاس گیا ہوا ہے، لہٰذا ایک دن سرقطہ میں قیام کرنے کے بعد وہ قاصد سرقطہ سے بارسلونا کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ امیر عبد الرحمن کے وہ قاصد شام کے وقت بارسلونا شہر میں داخل ہوئے۔ ایک سرائے میں انہوں نے قیام کیا۔ بارسلونا سمندر کے کنارے اندلس کا ایک قدیم شہر تھا۔ اس کو مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ اسے بارشہونا کا نام بھی دیا گیا ہے، اسے برشینونا بھی کہا گیا ہے۔ کچھ مورخین نے اسے بارسیونا کہہ کر بھی لکھا، کہیں اسے بررگونا کہہ کر پکارا گیا۔ موجودہ اسپین میں اس کا نام بارسلونا ہے۔ یہ کبھی رومنوں کے تسلط میں بھی رہا اور اسپین کے شمال مشرقی اضلاع کا دارالحکومت بھی ہوا کرتا تھا۔ اسپین میں پہلے رومنوں کا مرکزی شہر قرطونہ ہوا کرتا تھا۔ اس قرطونہ کو آج کل اہل اسپین تاراگونا کہہ کر پکارتے ہیں، لیکن کچھ ہی عرصہ بعد رومنوں نے ترخونا کے بجائے بارسلونا کو اپنا مرکزی شہر قرار دے دیا، جو شمال میں ساحل کے قریب واقع ہے۔ شہر بارسلونا شمال مشرقی اندلس میں علاقہ بارسلونا کا صدر مقام بھی رہا۔ یہ بحیرہ متوسط کے کنارے واقع ہے، جہاں تک اس کے محل وقوع کا تعلق ہے۔ اس کے شمال اور مشرق میں صوبہ دراندا پڑتا ہے، جنوب میں بحیرہ متوسط، مشرق میں شہر قرطونہ اور لاردا کے علاقے ہیں۔ بارسلونا کے مغربی حصے میں جیل اربزتاب بھی واقع ہے۔ اس شہر کو امی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں مشہور مسلم سالار موسیٰ بن نصیر نے پہلی بار فتح کیا تھا۔ اس فتح کے بعد اسلامی حکومت میں رہنے کے بعد ہجری 185 اور سن 801 میں فرانسیسیوں کے قبضے میں چلا گیا، اس لیے کہ فرانس کے بادشاہ کا بیٹا کارلاس اپنے باپ کی طرف سے جنوبی فرانس پر حکومت کرتا تھا۔ وہ بارسلونا پر حملہ آور ہوا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ہجری 243 سن 856 میں مسلمان پھر فاتح کی حیثیت سے اس شہر میں داخل ہوئے، لیکن کچھ ہی مدت بعد پھر یہ شہر ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور فرانسیسیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ آخری ہجری 375 اور سن 985 میں مسلمان تیسری بار بارسلونا پر حملہ آور ہوئے اور اسے فرانسیسیوں کو شکست دے کر فتح کر لیا۔ بہرحال امیر عبد الرحمن بن معاویہ کی ان دونوں قاصدوں نے ایک رات سرائے میں گزاری۔ دوسرے روز وہ بارسلونا کے حاکم سلیمان بن یقطان سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے۔ دونوں قاصدوں کی خوش قسمتی کہ جب انہوں نے سلیمان بن یقطان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، اس کے محافظ دستے کا سالار جب قاصدوں کو پکڑ کر سلیمان بن یقطان کے پاس لے گئے، اس وقت سلیمان بن یقطان کے پاس سرقطہ کے حاکم حسین بن یحییٰ کے علاوہ اندلس کے سابق حکمران عبد الرحمن بن یوسف کا بیٹا الاسود اور اس کا داماد عبد الرحمن بن حبیب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ امیر عبد الرحمن بن معاویہ کے قاصد کا نام سن کر عبد الرحمن بن حبیب اور ابو الاسود تو دونوں ایک پشتی دروازے سے دوسرے کمرے کی طرف چلے گئے، اس لیے کہ وہ اندھے بن کر زندان سے رہا ہوئے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی رہائی کی خبر عبد الرحمن بن معاویہ کے قاصدوں کو ہو جائے اور معاملہ بگڑ جائے، لہٰذا وہ تو دوسرے کمرے کی طرف چلے گئے، جبکہ سلیمان بن یقطان اور حسین بن یحییٰ کے سامنے عبد الرحمن بن معاویہ کے قاصدوں کو پیش کیا گیا۔ قاصد جب سلیمان بن یقطان اور یحییٰ بن حسین کے سامنے گئے تو دونوں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان سے پرجوش مصافحہ کیا، ان کا بہترین خیر مقدم کیا، اپنے قریب بٹھایا۔ پھر سلیمان بن یقطان نے انہیں مخاطب کیا، میرے عزیزو، تم دونوں چونکہ امیر عبد الرحمن کے قاصد بن کر آئے ہو، لہٰذا میری نگاہوں میں تمہاری بڑی عزت، بڑی وقت اور بڑا وقار ہے۔ کہو امیر کی طرف سے تم کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ اس پر ایک قاصد نے پہلے گہری نگاہ سلیمان اور حسین بن یحییٰ پر ڈالی، اس کے بعد وہ کہہ رہا تھا، سرقطہ اور بارسلونا کے محترم حاکموں، آپ دونوں کے نام امیر عبد الرحمن نے یہ پیغام دیا ہے کہ اب امیر عبد الرحمن کی حکومت اندلس میں مستحکم اور مضبوط ہو چکی ہے۔ ہر شہر میں اس کے والی مقرر ہو چکے ہیں۔ جن بڑے بڑے سرکردہ لوگوں نے امیر کے خلاف بغاوت کی تھی انہیں کچل دیا گیا ہے، لہٰذا امیر کی طرف سے تم دونوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ ابھی امیر کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے سامنے اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا اظہار کرو۔ ہم قاصد ہیں، ہم نہیں جانتے کہ تم دونوں کو امیر کے پیغام کے خلاف کیا رد عمل ہوگا، لیکن امیر نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم دونوں نے فرمانبرداری کا اظہار نہ کیا تو پھر اسے بغاوت اور سرکشی خیال کیا جائے گا، اور امیر کا کہنا ہے کہ وہ تلوار کی نوک سے بغاوت اور سرکشی کو ختم کرنے کا ہنر جانتا ہے۔ قاصد جب خاموش ہوا تب سلیمان بن یقطان اور حسین بن یحییٰ نے ایک عجیب سے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر سلیمان قاصدوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہم دونوں بڑے فرمانبردار قسم کے والی ہیں، ہم امیر عبد الرحمن بن معاویہ کے خلاف کسی قسم کی بغاوت اور سرکشی نہیں کریں گے۔ بہرحال ہم عبد الرحمن بن معاویہ کے شکر گزار ہیں
کہ انہوں نے اپنے قاصد ہماری طرف روانہ کیے۔ تم دونوں تکے ہوئے ہو، اس سبب معزز مہمان کی حیثیت سے ہمارے ہاں بارسلونا میں قیام کرو۔ کل کرتبہ کی طرف روانہ ہو جانا اور ہم دونوں کی طرف سے امیر عبد الرحمن بن معاویہ سے کہنا کہ ہم امیر کے مخالف نہیں ہیں، نہ دوسرے والیوں کی طرح اس کے خلاف بغاوت اور سرکشی کریں گے۔ عن قریب ہم امیر کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا اظہار کریں گے۔ سلیمان بن یقطان کی اس گفتگو سے قاصد مطمئن ہو گئے تھے۔ اس موقع پر حسین بن یحییٰ بول پڑا اور قاصدوں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ طنزیہ سے انداز میں کہنے لگا، یہ تلیتلے کے کوہستانی سلسلے میں جو شکنہ نے امیر عبد الرحمن بن معاویہ کے خلاف بغاوت کڑی کی ہے، اس کا کیا ہوا؟ اس بار حسین بن یحییٰ کو مخاطب کرتے ہوئے دوسرا قاصد بول اٹھا، میرے محترم، جب بارش ہوتی ہے تو حشرات الارض بے شمار تعداد میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جلد ہی اپنی موت آپ مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ شکنہ جیسے لوگوں کی زندگی بھی حشرات الارض سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ امیر عبد الرحمن بن معاویہ کے ہاتھوں کئی بار شکست اٹھا چکا ہے، اب اپنی زندگی بچانے کے لیے کوہستانی تلیتلے میں ایک درے سے دوسرے درے بزدل اور عیار لومڑی کی طرح بھاگتا پھرتا ہے۔ عن قریب آپ خبر سنیں گے کہ شکنہ کو بدترین شکست ہوئی، اس کی بغاوت اور سرکشی کا خاتمہ کرنے کے لیے اس کی گردن کاٹ دی گئی ہے۔ اس قاصد کے ان الفاظ سے حسین بن یحییٰ شرمندہ سا ہو گیا تھا، خاموش رہا، دوبارہ کچھ نہ بولا۔ تاہم سلیمان بن یقطان پھر قاصدوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیزو، چھوڑو اس فضول گفتگو کو، شکنہ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ امیر عبد الرحمن بن معاویہ کے سامنے ایک دن بھی نہیں ٹھہرے گا۔ بہرحال تم آرام کرو اور کل یہاں سے رخصت ہو جاؤ۔ ہم بھی چند دن بعد امیر عبد الرحمن بن معاویہ کے سامنے اپنی فرمانبرداری اور اطاعت کا اظہار کرنے کے لیے کرتبہ پہنچ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سلیمان بن یقطان نے آواز دے کر کسی کو بلایا۔ اس کے جواب میں ایک مسلح جوان اندر آیا۔ اسے مخاطب کر کے سلیمان کہنے لگا، یہ امیر عبد الرحمن بن معاویہ کے محترم قاصد ہیں، انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ، ان کا قیام مہمان خانے میں کرو، ان کے کھانے، ان کی رہائش کا عمدہ انتظام ہونا چاہیے، اور کل انہیں اچھے اور معزز طریقے سے رخصت بھی کیا جائے۔ سلیمان بن یقطان کے کہنے پر جو جوان اندر آیا تھا وہ قاصدوں کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ قاصدوں کے جانے کے بعد سلیمان بن یقطان نے آواز دے کر عبد الرحمن بن حبیب اور ابو الاسود دونوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب وہ دونوں بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے تو قاصدوں نے جو پیغام دیا تھا سلیمان نے وہ ابو الاسود اور عبد الرحمن بن حبیب کو سنا دیا تھا۔ دونوں کچھ دیر تک خاموش اور فکرمند سے بیٹھے رہے۔ پھر عبد الرحمن بن حبیب نے سلیمان بن یقطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، اب ان قاصدوں کے پیغام کے جواب میں کیا آپ واقعی امیر عبد الرحمن کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمانبرداری اور اطاعت کا اظہار کرنے کے لیے کرتبہ کا رخ کریں گے؟ جواب میں سلیمان نے بڑے عیارانہ سے انداز میں باری باری ابو الاسود اور عبد الرحمن بن حبیب کی طرف دیکھا۔ آخر اس کے چہرے پر طنزیہ سے مسکراہٹ نمودار ہوئی، ساتھ ہی اس کی آواز کمرے میں بلند ہوئی، میرے عزیز، ایسا ممکن ہی نہیں۔ ہم کیوں عبد الرحمن بن معاویہ کے پاس جا کر اپنی فرمانبرداری اور اطاعت کا اظہار کریں گے؟ قاصدوں کو میں نے جواب اس لیے دیا ہے تاکہ ہماری طرف سے چند دن کے لیے امیر عبد الرحمن بن معاویہ خوش ہو جائے، اس دوران ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی لیا عمل کو آخری شکل دیں گے۔ سلیمان جب خاموش ہوا تب عبد الرحمن بن حبیب مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ نے عبد الرحمن بن معاویہ کے قاصدوں سے کہہ دیا ہے کہ آپ چند روز میں امیر کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا اظہار کریں گے۔ اگر آپ دونوں نے ایسا نہ کیا تو اس بات کا خدشہ ہے کہ عبد الرحمن بن معاویہ باری باری سرکتا اور بارسلونا پر حملہ آور ہوگا۔ ان شہروں کو اپنے سامنے زیر کیے بغیر نہیں جائے گا، اس لیے کہ اندلس میں اب وہ قوت اور طاقت پکڑ چکا ہے کہ اسے شکست دینا، پسپا کرنا یا اسے اندلس کی سرزمینوں سے باہر کرنا میرے خیال میں اگر ناممکن نہیں رہا تو انتہا درجے کا مشکل ضرور ہو گیا ہے۔ جس وقت میں اور میرا بھائی ابو الاسود کرتبہ کے زندان سے نکل کر سرکتا کا رخ کر رہے تھے، اس وقت ارادہ یہی تھا کہ آپ دونوں کے ساتھ مل کر ایک بڑا لشکر تیار کریں گے اور خم ٹھونک کر امیر عبد الرحمن کے مقابلے پر آئیں گے اور اسے شکست دے کر اندلس سے بھاگنے پر مجبور کریں گے۔ لیکن اب حالات کو دیکھتے ہوئے اور یہ بھی دیکھتے ہوئے کہ جہاں بھی اندلس میں بغاوت اٹھی عبد الرحمن بن معاویہ نے اسے سختی کے ساتھ کچل دیا، میرے ذہن میں یہ وسوسات اٹھنے لگے تھے کہ عبد الرحمن بن معاویہ کے خلاف بغاوت اور سرکشی بیکار ہے۔ جب سے عبد الرحمن بن معاویہ اندلس میں داخل ہوا ہے، آپ لوگ اس دور پر نگاہ دوڑائیں، بڑے بڑے باغیوں، بڑے بڑے سرکش لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کی، لیکن ہر ایک کو اس نے اپنے سامنے زیر کیا اور پسپا اور پیس کر رکھ دیا۔ ابو الصبا کی بڑی طاقت اور قوت تھی اور بے شمار یمنی قبائل اس کے پشت پر تھے۔ اس کے علاوہ بربر کی بھی ایک خاصی بڑی تعداد اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ لیکن زندان سے باہر نکلنے کے بعد جب ہمیں خبر ہوئی کہ عبد الرحمن بن معاویہ نے ابو الصبا جیسے طاقتور اور قوت رکھنے والے سردار کو قتل کر کے
قالین کے اندر اس کی لاش کو لپیٹ کر رکھ دیا تھا اور یمنی میں سے جس نے بھی بغاوت کڑی کرنے کی کوشش کی اسے کچل کر رکھ دیا۔ جب عبد الرحمن بن معاویہ کو اندلس سے نکالنے کے جو ہمارے جذبات اور احساسات تھے ان کا رخ تبدیل ہو گیا۔ اب میں اور ابو الاسود تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں بس آپ کے علاقوں میں اگر زندگی بسر کرنے کا موقع مل جائے تو ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ جب تک عبد الرحمن بن حبیب بولتا رہا، سلیمان بن یقطان دل ہی دل میں مسکراتا رہا۔ حسین بن یحییٰ کبھی سلیمان کی طرف دیکھتا، کبھی اس کی نگاہیں عبد الرحمن بن حبیب پر جم جاتی تھیں۔ جب عبد الرحمن بن حبیب خاموش ہوا تب سلیمان بن یقطان نے کہنا شروع کیا، میرے عزیزو، یہاں تم دونوں کو کوئی خطرہ نہیں، اور میں تم دونوں کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ ہم عبد الرحمن بن معاویہ کے خلاف ایسے حالات پیدا کریں گے کہ اسے بے بس ہو کر اندلس کی سرزمین چھوڑ کر یہاں سے ہر صورت میں بھاگنا ہوگا۔ اس کی میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ سلیمان کے ان الفاظ پر عبد الرحمن بن حبیب اور ابو الاسود دونوں نے چونکے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس پر ابو الاسود بول پڑا، میرے محترم، وہ کیسے؟ جواب میں سلیمان بن یقطان کہنے لگا، وہ اس طرح کہ تم لوگ جانتے ہو بارسلونا جس میں میں اب حاکم ہوں، اس پر کبھی فرانسیسیوں کا قبضہ تھا۔ بارسلونا میں کافی فرانسیسی رہتے ہیں۔ فرانس کا بادشاہ شارلمان بڑی طاقت اور قوت رکھتا ہے، اس کی نگاہیں بھی اندلس پر جمی ہوئی ہیں۔ اندلس کے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ چاہتا ہے کہ اندلس میں کچھ علاقوں پر قبضہ کر لے۔ میں تم پر یہ بھی انکشاف کروں کہ ابھی چند روز پہلے ہمارے پاس یہ خبر پہنچی کہ فرانس کے بادشاہ شارلمان نے اپنے کچھ قاصد بنو عباس کے خلیفہ کی طرف بھجوائے ہیں اور اسے یہ پیشکش کی ہے کہ ایک طرف سے بنو عباس کا لشکر اندلس پر حملہ آور ہو تو دوسری طرف سے فرانس کا بادشاہ شارلمان اندلس پر حملہ آور ہوگا۔ اس طرح اندلس کو آدھا آدھا کر کے تقسیم کر لیا جائے۔ لیکن بنو عباس کے خلیفہ نے شارلمان کی اس پیشکش کو حقارت سے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ اس طرح چونکہ مسلمانوں کا نقصان ہوگا لہٰذا وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جس میں مسلمانوں کا نقصان ہو۔ بہرحال میں تم سے یہ کہنے والا ہوں کہ بارسلونا میں میرے کچھ جاننے والے فرانسیسی ہیں۔ میں اور حسین بن یحییٰ اور تم دونوں بھی ہمارے ساتھ رہو گے۔ ہم چاروں ان فرانسیسیوں کو لے کر فرانس کے بادشاہ شارلمان کے پاس جائیں گے اور اسے دعوت دیں گے کہ وہ اندلس کی خانہ جنگی اور اندلس کے حالات کی افراتفری سے فائدہ اٹھائے اور اندلس پر حملہ آور ہو۔ اسے بھی ہم یقین دلائیں گے کہ اگر وہ اندلس پر حملہ آور ہوا ہم عسکری مالی ہر لحاظ سے اس کی مدد کریں گے۔ میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم ایسی پیشکش کریں تو فرانس کا بادشاہ شارلمان اندلس پر حملہ آور ہونے کے لیے رضامند ہو جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلیمان بن یقطان خاموش ہوا۔ اس کے بعد باری باری حسین بن یحییٰ، عبد الرحمن بن حبیب اور ابو الاسود کو دیکھتے ہوئے وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، یہ میری طرف سے ایک تجویز ہے، اب تم تینوں کہو اس تجویز کے جواب میں تم لوگ کیا کہتے ہو؟ کچھ دیر تینوں صلاح و مشورہ کرتے رہے۔ عبد الرحمن بن حبیب بول اٹھا، ابن یقطان، قسم خداوند قدوس کی کہ یہ ایک بہترین تجویز ہے اور اگر اس تجویز پر ہم عمل پیرا ہونے میں کامیاب ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ عبد الرحمن بن معاویہ کو اندلس سے نکالنا کوئی بڑا معرکہ، کوئی بڑا کام نہیں رہے گا۔ جس انداز میں آپ نے گفتگو کی ہے اس سے میں نے یہ بھی اندازہ لگا لیا ہے کہ فرانس کا بادشاہ یقیناً اندلس پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ بڑے پرسکون انداز میں سلیمان بن یقطان ان تینوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر یہی بات ہے تو پھر تینوں بالکل مطمئن ہو جاؤ۔ میں چند روز تک بارسلونا میں جو میرے جاننے والے فرانسیسی ہیں انہیں لے کر ہم شارلمان کا رخ کریں گے اور جو تجویز ہم نے بنائی ہے اسے عملی صورت دینے کی کوشش کریں گے۔ سلیمان بن یقطان کی اس گفتگو سے حسین بن یحییٰ، عبد الرحمن بن حبیب اور ابو الاسود مطمئن ہو گئے تھے۔ اس موقع پر حسین بن یحییٰ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اتنے میں مغرب کی اذان سنائی دی جس کے جواب میں وہ چاروں کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ یوسف بن بخت اور تمام بن علقمہ ایک روز اپنی لشکر کے ساتھ قرطبہ شہر میں داخل ہوئے۔ ان کی آمد پر ان دونوں کا شاندار استقبال کیا گیا۔ استقبال کرنے والوں میں خود عبد الرحمن بن معاویہ اور اس کے عمائدین سلطنت بھی شامل تھے۔ لشکر گاہ میں لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو اپنے فاتح لشکر کا استقبال کرنے کے لیے وہاں امڑ آئے تھے۔ یوسف بن بخت اور تمام بن علقمہ جب لشکر گاہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا سامنے امیر عبد الرحمن اور ان کے ساتھ اکابر کھڑے ہوئے تھے۔ دونوں گھوڑوں سے نیچے اترے، تیزی سے آگے بڑھے۔ انہیں دیکھتے ہی امیر عبد الرحمن بن معاویہ نے انہیں گلے لگانے کے لیے اپنے بازو پھیلا دیے تھے۔ دونوں سے باری باری وہ بغلگیر ہوا اور فتح کی مبارکباد دی۔ اس کے بعد وہ دونوں دوسرے لوگوں سے مل رہے تھے۔ جب ایسا ہو چکا تب عبد الرحمن آگے بڑھا، وہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے اس نے یوسف بن بخت کا بازو پکڑا اور دوسرے سے تمام بن علقمہ کا۔ کچھ سوچا پھر ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم دونوں کی حیثیت میرے ہاں بیٹوں کی سی ہے۔ مجھے تم دونوں کی بیویوں کے مرنے کا بے حد دکھ اور صدمہ ہے۔
اور اس صدمے کا اظہار میں اپنے الفاظ میں کرنے سے قاصر ہوں۔ تمہاری آمد سے پہلے مجھے خبر ہو چکی تھی کہ تمہارے لشکر میں بہت سی عیسائیوں کی لڑکیاں بھی ہیں۔ تمہاری آمد سے پہلے میں نے ان سے متعلق ایک فیصلہ کیا ہے۔ دیکھو، جس وقت تم دونوں میرے ساتھ علیحدگی میں کھڑے ہو، سلطنت کے دوسرے لوگ ذرا فاصلے پر ہیں، میں تم سے ذرا رازدارانہ سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جس کی بنا پر تم دونوں کو ایک طرف لے کر آیا ہوں۔ امیر عبد الرحمن بن معاویہ کے ان الفاظ پر یوسف بن بخت اور تمام بن علقمہ کسی قدر جوش بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگے تھے، یہاں تک کہ امیر عبد الرحمن بن معاویہ نے پھر ان دونوں کو مخاطب کیا، میرے بیٹو، میں کہتا ہوں جن لڑکیوں کو تم اپنے ساتھ لے کر آئے ہو، ان میں سے تم اپنے لیے 2 لڑکیوں کا انتخاب کر لو، میں ان سے تمہارے نکاح کا اہتمام آج ہی کروں گا، میں تم دونوں کے لیے ذہنی اور قلبی سکون چاہتا ہوں۔ امیر عبد الرحمن جب خاموش ہوا تب اس کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی مایوسانہ انداز میں یوسف بن بخت کہنے لگا، امیر، جہاں تک میرا سوال ہے، میں اب شادی نہیں کروں گا، ایک بار شادی کر لی وہی کافی تھی، اس کے ساتھ خداوند قدوس نے میرے مقدر میں نباہ نہیں لکھا ہوا تھا۔ یہاں تک کہتے کہتے یوسف بن بخت کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ عبد الرحمن بن معاویہ بول اٹھا تھا، نہیں بیٹے، میں نہیں چاہتا کہ تم تنہا زندگی بسر کرو، میں تم دونوں کو موقع دیتا ہوں کہ ان لڑکیوں میں سے تم دونوں اپنے لیے مناسب لڑکیوں کا انتخاب کرو، انہیں میں تمہاری بیویاں بنا دوں گا۔ باقی لڑکیوں کے لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کی یہاں ضرورت مند لوگوں سے شادیاں کرا دی جائیں گی۔ اس موقع پر بیچ میں یوسف بن بخت بول پڑا، امیر، فی الحال اس سلسلے میں مجھے بھول جائیں، فراموش کر دیں، تاہم میں یہ پسند کروں گا کہ میرا بھائی تمام بن علقمہ شادی کر لے، اس لیے کہ اس کے ماں باپ ہیں، ان کی خدمت اور ان کی ایک بہن بھی ہے، اس لیے کہ اس کی بیوی کی غیر موجودگی میں اس کی بہن ماں باپ کی خدمت کر لیا کرتی ہے، اب وہ جوان ہو چکی ہے، اس کی بھی شادی ہو جائے گی، لہذا تمام بن علقمہ تو کو شادی کرنی ہوگی کہ اس کی بیوی کے علاوہ اس کے ماں باپ کی دیکھ بھال بھی کر سکے۔ امیر، جہاں تک میرا معاملہ ہے، میں پہلے ہی مجرد اور اکیلا ہوں، میں ماں، بہن اور بھائی کے مرنے کا دکھ برداشت کر چکا ہوں، لہٰذا اب میں مجرد زندگی بسر کرنے کا عادی ہو چکا ہوں۔ ویسے بھی میں نے ارادہ کر لیا ہے، میں اب مستقل طور پر مستقر ہی میں قیام کروں گا، میری جو حویلی ہے اس میں محترم سالم بن عطوف اور عبورہ کا مستقل قیام رہے گا۔ سالم بن عطوف اور عبورہ کا ذکر آنے پر امیر عبد الرحمن بن معاویہ چونکا، پھر کہنے لگا، تم سے ملنے کے لیے وہ دونوں میاں بیوی بھی آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بدر، دولاب اور دوسی ماریا اور سمسون بھی ہیں، میرے خیال میں وہ دائیں جانب ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، شاید وہ اس انتظار میں ہوں گے کہ میں تم سے مل لوں، پھر وہ تم سے ملنے کے لیے آئیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد امیر عبد الرحمن بن معاویہ رکا، قریب ہی کڑے لشکری کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا، جب وہ قریب آیا تو اس کے کان میں سرگوشی کی، جسے سن کر وہ بھاگتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لشکری لوٹا، اس کے ساتھ دولاب، دوسی ماریا، ربیکہ، سمسون، بدر اور سالم بن عطوف اور عبورہ تھے۔ سالم بن عطوف اور عبورہ نے جو ہی اپنے سامنے کھڑے یوسف بن بخت کو دیکھا، دونوں دھاڑے مار مار کر رونے لگے تھے۔ یوسف بن بخت کی حالت بھی ناقابل برداشت تھی، بازو پھیلاتا ہوا ان کی طرف بڑھا، دونوں کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ساتھ ساتھ وہ دونوں کو ڈارس اور تسلی بھی دے رہا تھا۔ ارد گرد کڑے دولاب، دوسی ماریا، ربیکہ، سمسون اور کچھ دیگر لوگ بھی نمناک آنکھوں سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب سالم بن عطوف اور عبورہ کسی حد تک سنبھلے تب انہوں نے اپنی آنکھیں خشک کر لیں۔ اس موقع پر یوسف بن بخت نے بڑی عاجزی اور انکساری سے انہیں مخاطب ہو کر کہنا شروع کیا، میں جانتا ہوں نشار کے مرنے کا جس قدر دکھ اور صدمہ مجھے ہے، اس سے کہیں زیادہ آپ دونوں کو ہے، آپ اس کے ماں باپ ہیں، کاش میں اس کی حفاظت کا بہترین اہتمام کر سکتا، کاش وہ یہاں میرے ساتھ ہوتی اور آپ دونوں سے مل کر کس قدر خوش ہوتی، کاش میں۔ اس سے آگے یوسف بن بخت کچھ نہ کہہ سکا، اس لیے کہ عبورہ نے تڑپ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگی، ابن بخت، میرے بیٹے، اس میں تمہارا کیا قصور؟ اس کی مقدر، اس کی قسمت میں جتنے دن ہمارے ساتھ رہنا لکھا تھا وہ اپنے دن پوری کر چکی تھی، قضا کا وقت خداوند قدوس کی طرف سے اس کے لیے جاری ہو چکا تھا، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ بیٹے، جہاں ہم دونوں میاں بیوی کو اپنی بیٹی کے مرنے کا دکھ اور افسوس ہے تو اس بات کا غم بھی ہے کہ تمہارا بڑا گھر خود اجڑ گیا۔ یوسف بن بخت جواب میں خاموش رہا۔ اس دوران آگے بڑھ کر بدر، ربیکہ، دولاب، دوسی ماریا اور سمسون اس سے ملے تھے اور نشار کے مرنے کا بے حد دکھ اور افسوس کرنے لگے تھے۔ اس موقع پر امیر عبد الرحمن تمام علقمہ سے قریب ہوا اور سرگوشی کے انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن علقمہ، مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یوسف بن بخت اور تمہارے ہاتھوں جو دشمن کی لڑکیاں اسیر ہوئی ہیں ان میں زیادہ تر فرانسیسی ہیں،
ان میں شارلمان کے بھتیجے رولینڈ کی ایک بہن بھی شامل ہے جس کا نام مجھے بیازین بتایا گیا ہے۔ تم ایسا کرو، ان فرانسیسی لڑکیوں کی طرف جاؤ، ان میں سے جو بیازین ہے اسے اپنے ساتھ میرے پاس لاؤ۔ تمام العلقمہ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا، اس کے ساتھ بیازین تھی۔ اسے لا کر تمام العلقمہ نے امیر عبد الرحمن بن معاویہ کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ پھر بیازین کو مخاطب کر کے ابن علقمہ کہنے لگا، رولینڈ کی بہن، یہ ہمارے امیر اور اندلس کے حکمران عبد الرحمن بن معاویہ ہیں۔ بیازین کی پہلی اکڑ کسی قدر ختم ہو چکی تھی۔ انتہائی عاجزی اور انکساری سے اس نے عبد الرحمن بن معاویہ کو سلام کیا۔ امیر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر کہنے لگا، بیازین، میں جانتا ہوں تمہارا تعلق شاہی گھرانے سے ہے۔ تم شارلمان کی بھتیجی اور رولینڈ کی بہن ہو۔ تمہاری حیثیت یہاں ہمارے علاقے میں میری بیٹی کی سی ہے۔ تمہیں فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لفظ بیٹی پر بیازین چونکی تھی۔ عجیب سے انداز میں کچھ دیر امیر عبد الرحمن بن معاویہ کی طرف دیکھتی رہی، ہونٹ کاٹتی رہی۔ آخر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے اور رو دی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے امیر عبد الرحمن پریشان ہو گیا۔ یوسف بن بخت، تمام العلقمہ اور دوسرے لوگ بھی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ عبد الرحمن بن معاویہ نے اپنا شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور اسے مخاطب کیا، بیٹی، کیا بات ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا جب سے تم اسیر ہوئی ہو کسی نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، تمہاری حق تلفی کی ہے، تم پر جبر و ستم کیا ہے؟ بیازین منہ سے کچھ نہ بولی۔ نفی میں جب اس نے گردن ہلائی تو بیچارے کے آنسو نیچے گر گئے تھے۔ پھر ٹوٹی پوٹی بکرتی آواز میں وہ کہہ رہی تھی، جس طرح شفقت بھرا ہاتھ میرے سر پر رکھ کر آپ نے مجھے بیٹی کہہ کر مخاطب کیا ہے، ایسا تو کبھی میرے باپ نے بھی مجھ سے نہ کیا تھا۔ جس طرح پیار اور محبت سے بہن کہہ کر تمام العلقمہ یہاں لایا ہے، ایسا سلوک تو کبھی رولینڈ نے بھی میرے ساتھ نہ کیا تھا۔ امیر، جب سے میں دوسری لڑکیوں کے ساتھ اسیر ہوئی ہوں مجھے اس بات کا فخر ہے کہ سب کی جان، عزت اور آبرو محفوظ ہے۔ میرے یہ آنسو دکھ اور افسوس کے نہیں، تشکر اور ممنونیت کے ہیں۔ میرے دل میں یہ احساسات اور جذبات ابھرے ہیں کہ کم از کم میں ایسے لوگوں میں آئی ہوں جو عورت اور بیٹی کی قدر کرنے والے ہیں۔